السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئینہ اسلام چینل کی جانب سے آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر ہم حاضر ہیں ایک نئے پروگرام کو لے کر، جس میں ہم آج ہمارے ایک نئے بزرگ دوست جن کا تعارف آپ سے کرائیں گے، قبول اسلام احمدیت۔ تو چونکہ ہمارا جو پروگرام ہے یہ لائیو ہے اس وقت، میں پہلے اپنے تمام بہن بھائیوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اس لنک کو زیادہ سے زیادہ اپنے جتنے بھی گروپس ہیں ان میں شیئر کریں، تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ کس طرح لوگ کن مصیبتوں کو اٹھا کر اور اللہ تعالیٰ کے سچے نبی حضرت مرزا بانی جماعت احمدیہ غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو، وقت کے جو امام ہیں، ان کو قبول کرتے ہیں، اور ان کی راہ میں کیا کیا مشکلات پیش آتی ہیں۔ اور یہ تو ان سے انشاءاللہ گفتگو کر کے ہی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں محترم مکرم انصاری صاحب۔ تو میں مسرور بھائی سے درخواست کروں گا کہ وہ پہلا سوال جو ہے ہمارے محترم انصاری صاحب سے رکھیں۔ جی السلام علیکم۔ انصاری صاحب کو ایک تو بہت بہت مبارک ہو کہ انہوں نے ابھی ریسنٹلی جو ہے جماعت احمدیہ کو جوائن کیا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ انصاری صاحب جو ہے وہ تھوڑا سا اپنا تعارف خود کروا دیں، اپنا نام بتا دیں، کہاں رہتے ہیں، تاکہ پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ میرا نام غلام محمد انصاری ہے۔ ہم انڈیا میں جھارکھنڈ اسٹیٹ کے گڑھوا ضلع میں میرا مکان ہے، گاؤں کا نام ہے دلیلی۔ تو یہی میں رہتا ہوں۔ میری عمر ابھی 75 سال پوری ہو چکی ہے، اور میں اس عمر میں اب گھر ہی پر رہتا ہوں۔ اور کیا تعارف جاننا چاہیں گے سو پوچھیں۔ اچھا سر، آپ نے جو 2018 میں جو ہے وہ جماعت احمدیہ کو قبول کیا، تو پہلا تعارف آپ کا جو ہے وہ جماعت احمدیہ سے کیسے، آپ کو کوئی لنک ملا یا کوئی دوست ملے ہیں، یا کیسے آپ کا تعارف ہوا جماعت احمدیہ سے؟ جی یہ تو ایک ذرا لمبی کہانی بن گئی ہے۔ جب میں پڑھتا تھا ہائی اسکول میں، 1965-66 کی بات ہے، تو اس وقت میں طالب علمی کے زمانے میں تھا۔ تو میرے کلاس میں جو اردو سبجیکٹ پڑھاتے تھے میرے استاد، وہ جو ہے کلاس میں ہی کچھ باتیں مذہب کی بھی کر لیا کرتے تھے، تو اسی میں دیوبندی کے خلاف، وہابی کے خلاف کچھ بولا کرتے تھے، قادیانی کے خلاف بولا کرتے تھے۔ تو اس وقت تو میں طالب علمی کے زمانے میں تھا، اتنا آج کے جیسا جو ہے میں جڑا ہوا مذہب سے نہیں تھا، ویسے نماز پڑھتا تھا اس وقت بھی۔ تو اسی دوران انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے ایسا کہا تھا کہ ایک آدمی جو ہے وہ نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، مرزا غلام احمد قادیانی، وہ نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ تو جب اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تو ادھر کے لوگ جو تھے علماء اکٹھے ہوئے، اور اکٹھے ہو کر کے ان کو چیلنج کیا کہ بھائی آپ خاتم النبیین کے بعد جو ہے نبوت کا دعویٰ کیے ہوئے ہیں، آئیے اس موضوع پر بحث کیجئے، گفتگو کیجئے۔ تو اس آدمی نے یعنی مرزا غلام احمد قادیانی نے ایسا کہہ دیا کہ ابھی میرے پاس جبریل امین آئے تھے وہی لے کر کے، اور انہوں نے منع کر دیا ہے کہ یا ایھا النبیو اپنے شہر سے باہر مت جائیو۔ تو ہم کیسے آپ لوگوں سے بحث کرنے کے لیے آ سکتے ہیں؟ تو یہ علماء جو جماعت ہے کہ بھائی یہ تو بڑا جو ہے ایچ پیچ کی بات کر رہا ہے۔ تو وہ جتنے تھے سب، پوری ٹیم جو ہے اسی شہر میں چلی گئی، علماء کی ٹیم، اور ان کو مرزا غلام احمد قادیانی کو پھر خبر بھیجی گئی کہ آئیے بھائی اب آپ کے شہر میں ہم لوگ آ چکے ہیں، آئیے بحث کیجئے۔ تو پھر اس نے ایسا کہہ کر کے خبر بھیج دیا کہ نہیں، جبریل امین پھر آ کر کے روک دیے، پھر وہی لے کر کے آئے تھے کہ یا ایھا النبیو اپنے محلے سے باہر مت جائیو۔ تو ہم کیسے آئے آپ لوگوں سے بات کرنے کے لیے؟ تو پھر اس کے بعد علماء جتنے تھے وہ سب چلے گئے اسی محلے میں، مرزا غلام احمد قادیانی کے محلے میں جا کے پھر خبر کیے کہ آئیے بھائی آپ کے محلے میں اب ہم آ گئے ہیں، آئیے بات کیجئے۔ تب انہوں نے پھر خبر بھیج دیا کہ نہیں، پھر جبریل امین آ کر کے روک دیے، وہی لائے تھے کہ یا ایھا النبیو اپنے گھر سے باہر مت جائیو۔ تو میں کیسے آپ لوگوں سے بات کروں آ کر کے؟ تب جتنے علماء کی ٹیم تھی وہ پورے علماء جو ہے چلے گئے مرزا غلام احمد قادیانی کے دروازے پر،
اور جا کر کے خبر دیا، اندر بھیجے خبر کہ نہیں، آپ کے دروازے پر ہم لوگ آ چکے ہیں، آئیے بات کیجیے۔ تب انہوں نے اندر سے ہی خبر بھیج دیا کہ جبریل امین آ کر کے پھر روک دیے، پھر وہی آ گئی کہ یا ایھا النبیو ان مولانا لوگ سے بات مت کیجیو، لہٰذا آپ لوگوں سے بات نہیں کر سکتے۔ تو یہ انہوں نے کلاس میں اس طرح کی بات کہی تھی۔ اس وقت طالب علمی کے زمانے میں تھا، اتنی دلچسپی بھی ہم کو نہیں تھی یہ سب بحث مباحثہ فرقے سے۔ بات گئی آئی، بات ختم ہوئی۔ اس کے بعد جو ہے میں اسکول سے فارغ ہوا، اور پھر تقریباً 10 سال کا عرصہ گزر گیا۔ 1975-76 کی بات ہے کہ ہمارے ایک دوست کی سائیکل دکان تھی۔ میں جب ان کی دکان میں گیا تو دیکھا کہ ایک ان کے دکان میں ایک کتاب پڑی ہوئی ہے جس کا نام تھا میرا دین۔ یہ 16 پیج کی کتابچہ ہے۔ تو جب میں دیکھا تو ان سے کہا کہ بھائی کیسی کتاب ہے، تو انہوں نے جواب نہیں دے پائے۔ میں نے اس کتاب کو لے لیا اور اس کتاب کو میں دیکھنے لگا۔ تو اس کے ٹائٹل پیج پر میں نے دیکھا کہ یہ کتابچہ لکھی ہوئی ہے الحاج حضرت چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب کی۔ اس کے بعد ہم نے جب ایک پنا الٹا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ جماعت احمدیہ کے بارے میں مزید معلومات کے لیے حسب ذیل پتے پر خط و کتابت کریں۔ ایڈریس یہ تھا مرزا وسیم احمد، ناظر دعوت و تبلیغ، صدر انجمن احمدیہ قادیان، ضلع گرداسپور۔ جب میری نظر قادیان لفظ پر پڑا تو ہم چونک گیا، اور 10 سال پیچھے میرا جو ذہن چلا گیا کہ اسکول میں میرے استاد اسی جماعت کے بارے میں کہتے تھے کیا؟ تو اب دلچسپی میری بڑھ گئی کہ اس کے بارے میں جانوں کہ خاتم النبیین کے بعد پھر کون نبی آ گیا، اور اس کا دین کیا ہے اور کیسی جماعت ہے، ذرا سا اس کو تو جانے کہ اسلام سے کتنا ہٹ کر کے ہے اور کیسے ہے۔ اس کے بعد اگلا پیج کو جب میں نے دیکھا تو اس پر لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کو دیکھ کر کے میں حیرت میں پڑ گیا کہ بھائی یہ تو ہماری بات ہے، یہ تو اسلام کی بات ہے، بسم اللہ لکھ رہے ہیں۔ اس کے نیچے تھا نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ تو مجھے اور حیرت ہوئی کہ بھائی یہ تو بالکل میری بات اس میں لکھی ہوئی ہے، یہ تو بھائی اس کو ہم بسم اللہ کو ہم مانتے ہیں، نحمدہ و نصلی رسول اللہ اللہ رسول الکریم میں مانتا ہوں۔ اس کے بعد نیچے تھا میرا دین، اور پھر ان الدین عند اللہ الاسلام، اور اس کے نیچے تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اتنا پڑھتے پڑھتے میرا جو ہے ذہن ایسا کہنے لگ گیا کہ نہیں، وہ میرے جو استاد کہا کرتے تھے وہ غلط تھا۔ اب میں اس پوری کتاب کو پڑھوں اور میں سمجھوں۔ تو اس وقت میں پوری اس کتابچے کو میں گھر لے کر کے آیا، اور اس کے بعد پوری کتاب پڑھا۔ پڑھنے کے بعد میرا یقین ایسا ہو گیا کہ نہیں، یہ جماعت لگتا ہے کہ یہ اچھی جماعت ہے۔ یہ جماعت ویسی نہیں ہے جیسا کہ میرے استاد کہتے تھے کہ یا ایھا النبیو مولانا سے بات مت کیجیے، یا ایھا النبیو شہر سے باہر مت جائیے۔ یہ بھائی کیسی وہی بیان کرتے تھے وہ، آدھا جو ہے عربی اور آدھا یہ اردو، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ تب جو ہے اس کے بعد جو ہے ہم دوبارہ جب پھر ان کی دکان میں دوسرے دن گئے تو ہم کو 2-3 کتاب چھوٹی چھوٹی اور مل گئی۔ اس کو میں نے پڑھا، پڑھنے کے بعد میری دلچسپی اور بڑھ گئی کہ نہیں، یہ جماعت تو بڑی اچھی لگ رہی ہے۔ تو میں نے اسی پتے پر جو اس میں پتہ دیا ہوا تھا، میں نے خط لکھ دیا کہ مجھے مزید معلومات چاہیے، میرے پاس اور کتابیں بھیجی جائے۔ جب میں نے لکھ دیا، قادیان کو لکھ دیا میں نے، اس کے بعد جو ہے 10-15 دن کے بعد جو ہے میرے پاس کتاب کے پیکٹ آ گئی، کئی کتابیں آ گئی۔ اس کو میں پڑھنے لگا، اس کو ختم بھی نہیں کر پاتا تھا کہ اور پیکٹ پہنچ جا رہی تھی۔ اس طرح سے میرے پاس چھوٹی چھوٹی بہت ساری کتابیں آ گئی، 50 کتابیں آ گئی، اور میں سب کو پڑھا، اور میرا دل اطمینان پکڑنے لگا کہ نہیں، یہ جماعت تو غلط نہیں ہے، اس میں تو کہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو اسلام کے خلاف ہو۔ تو جب یہ ساری باتیں ہوئی تو میں نے پھر ایک سوال نامہ مرتب کیا۔ وہ سوال نامہ کو میں پڑھ دے رہا ہوں کہ میں نے کیا سوال نامہ مرتب کیا ہے۔ یہ سوال نامہ میں نے مرتب کیا 8/3/1980 کو۔
اس میں میں نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، محترم جناب علماء کرام، خصوصاً مندرجہ ذیل 1 تا 9، یعنی 9 اداروں کو اور علماء کرام کو میں نے یہ ایڈریس کیا اور یہ سوال نامہ میں نے تیار کیا۔ میں نے لکھا، میرے پاس جماعت احمدیہ کی 50 کتابیں ہیں، میں نے سب کا بغور مطالعہ کیا ہے۔ ان کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کی ارکان خمسہ سے، جو اسلام کی بنیاد ہیں، مرزا غلام احمد قادیانی کو کلی اتفاق ہے، اور مرزا صاحب کا مقصد و منشا اسلام کی ترقی اور دنیا والوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ و عرفہ شان کو ثابت کرنا ہے، جو حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور اور نزول کے بعد کام ہے۔ رہا شریعت کا سوال، تو جہاں تک میں نے اس جماعت کی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، اس کے اندر کہیں بھی ایسا اشارہ نہیں ملتا کہ مرزا صاحب نے نبوت کا دعویٰ کر کے کوئی نئی شریعت کی بنیاد رکھی ہو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو منسوخ قرار دیا ہو۔ جہاں تک نبوت کی بات ہے، ان کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ مرزا صاحب کا دعویٰ نبی ہونے کا نہیں بلکہ امتی نبی ہونے کا دعویٰ تھا، اور ایسی نبوت کے ہم سب خود قائل ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے تو نبی بھی ہوں گے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بھی ہوں گے۔ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب قرآن و حدیث سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت کرتے ہیں اور ان احادیث نبوی کا مصداق خود کو قرار دیتے ہیں جن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اور حضرت امام مہدی کا ظہور کی پیشگوئی فرمائی ہے، جو بہت حد تک میرے عقل و سمجھ کے مطابق معقول معلوم ہوتا ہے۔ میں نے ملنے جلنے والے کئی علماء کو یہ کتابیں دکھلائیں اور اسے غلط ثابت کرنے کی درخواست کی، لیکن یہ علماء کترا جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اوپر کے علماء کو لکھیے۔ کچھ اداروں سے درخواست کی لیکن جواب نہیں ملا، لہذا سوال دے کر آپ سے جواب کا منتظر ہوں۔ مہربانی کر کے مذکور بالا جماعت کو ناحق پر ہونا ثابت کیجیے۔ برائے مہربانی جواب مناظرانہ ڈھنگ کا نہ دیا جائے بلکہ تشفی بخش ہو تاکہ میرے قلب کو اطمینان حاصل ہو جائے۔ جواب اسی کاغذ پر تحریر کیا جائے۔ اگر اس جماعت کی تردید میں کوئی کتاب ہو تو بھیجی جائے، ممنون احسان ہوں گا۔ اگر تشفی بخش جواب نہ دیا گیا تو ممکن ہے کہ یہ ناچیز اس جماعت کو حق پر مان لے۔ یہی میں نے مضمون لکھا اور ان ایڈریس پر میں نے یہ اس مضمون کو میں نے بھیجا۔ پہلا، ٹو دی مفتی صاحب، دارالعلوم دیوبند یو پی انڈیا۔ دوسرا، مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب، محلہ سوداگرہ بریلی شریف یو پی انڈیا۔ تیسرا، ٹو دی مفتی صاحب، دارالعلوم ادارہ شریعہ سلطان گنج پٹنہ بہار انڈیا۔ چوتھا، ٹو دی مفتی صاحب، عمارت شریعہ پھلواری شریف پٹنہ بہار انڈیا۔ پانچواں، مولانا منت اللہ صاحب رحمانی، صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، عمارت شریعہ بہار و اڑیسہ منگیر بہار انڈیا۔ چھٹا، مولانا انتخاب قدیر نعیمی، تخت والی مسجد محلہ کسرول ڈسٹرکٹ مراد آباد یو پی۔ ساتواں، مولانا شاہ سراج الہدیٰ صاحب، مدرسہ عین العلوم محلہ گیوال بیگھا ڈسٹرکٹ گیا بہار انڈیا۔ آٹھواں، جی میرے خیال میں نادر بھائی عظیم احمد وہ دوبارہ ناظر دعوت و تبلیغ صدر انجمن احمدیہ قادیان، ان کو بھی میں نے یہ لیٹر میں نے بھیج دیا۔ اس کے بعد جو ہے کچھ اداروں نے تو جواب دیا اور کچھ ادارے بالکل خاموشی اختیار کر گئے اتنا ہی میں۔ جو بھی جواب آئے دیوبند سے یا بریلی سے، وہ جواب بالکل سوال سے ہٹ کر کے وہ جواب تھے، یعنی سوال دیگر جواب دیگر، یہی جواب آئے۔
میں نے ان جواب کی تردید کرتے ہوئے ان لوگوں کو پھر میں نے لکھا کہ یہ جواب آپ نے سوال کا نہیں دیا ہے، یہ سوال کا نہیں جواب ہے، بالکل آپ نے ہٹ کر کے جواب دیا ہے۔ اس طرح سے تحریریں چلتی رہی، اور میرے پاس سارے وہ تحریروں کے ریکارڈ میرے پاس محفوظ ہیں، جو میں ادھر سے آیا اور میں نے جو بھیجا، یہ سارے ریکارڈز میرے پاس موجود ہیں اور سارے میرے الماری میں محفوظ ہیں۔ تو اس طرح سے ہم نے مختلف علماء کو اور اداروں کو لکھتے رہا، سوال و جواب کرتے رہے۔ اس بیچ جو ہے میرے ساتھ مناظرے کے لیے گاؤں والوں نے علماء بھی بلائے، اور اکیلے میں نے سب کے ساتھ بات چیت کی، اور میرے سوال کا جواب کسی نے نہیں دیا۔ تو اس طرح سے لمبی چھان بین، لمبی تحقیق کرتے کرتے میں نے یہ پایا، تقریباً 38 سال تک ہم یہ کرتے رہے۔ ہم نے جب دیکھ لیا کہ نہیں، یہ تو ادھر سے کوئی جواب صحیح ادھر سے نہیں مل رہے ہیں، اور سوال ہم کچھ پوچھتے ہیں، جواب وہ کچھ دیتے ہیں، اور اس میں ہم کو بہت زیادہ جو ہے جھوٹ ملا، میرا دل جو ہے اطمینان کر گیا کہ نہیں، جماعت احمدیہ حق ہے۔ تو میں نے 23 مارچ 2018 کو میں نے بیعت کر لی جماعت احمدیہ میں، اور میرے گھر والے بھی تمام میرا ساتھ دیے، اور سبوں نے میرے ساتھ بیعت کی۔ اس کے بعد جو ہے گاؤں والے بالکل جو ہے ہمارے ساتھ ہم کو سوشل بائیکاٹ کیے۔ اچھا، ماشاءاللہ، یہاں پہ میں ایک دوستوں کو بتاؤں کہ ماشاءاللہ 38 سال کی آپ نے تحقیق کی ہے، یہ بہت لمبا سفر ہے، جی 38 سال کا۔ اور پھر آپ نے تمام جو ادارے تھے، بڑے بڑے مراکز تھے مسلمانوں کے، وہاں آپ نے خط لکھے، خط و کتابت کی، اور پھر جی آپ کے پاس بھی لوگ آئے اور وہاں بھی آپ ڈسکس کرتے رہے۔ ایک بہت لمبا عرصہ واقعی آپ نے تحقیق کی ہے، 38 سال بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے۔ اور میں یہاں لوگوں کو بتاؤں کہ یہ جو آپ نے شروع میں بتایا تھا کہ آپ کے جو استاد تھے انہوں نے جھوٹ بولا آپ سے، اور یہ جو مخالفت اور جھوٹ ہے یہ کھاد کا کام کرتی ہے، اور وہی کام کیا ہے اس نے آپ کے ساتھ بھی۔ جی، ان تو کے اچھا، جھوٹ نے میرے ایمان کو کافی مضبوط کیا ہے۔ بالکل۔ آپ تو یہاں پہ ٹھیک اب کر رہے ہیں سوال کہ ہاں جی، سوال یہ بنتا ہے کہ جب آپ نے اب بیعت کر لی تو کتنے آپ کے گھر والے بھی، بچے بھی ساتھ شامل تھے؟ کتنے افراد تھے آپ سارے؟ ہاں، میرے تمام گھر والے چھوٹے بڑے سارے کے سارے جو ہے بیعت کر لیے ہیں۔ میرے 3 لڑکے ہیں، 3 بہویں ہیں، پھر ان لڑکوں کے بھی لڑکے ہیں، وہ سارے بیعت میں شامل ہیں۔ تو اچھا، اس کے بعد پھر آپ کے جو برادری تھی، جو رشتہ دار وغیرہ تھے آپ کے، ان کا کیا ریئیکشن آیا، یا محلے والوں کا کیا ریئیکشن آیا؟ ریئیکشن تو بہت کڑا ریئیکشن ہے ہمارے گاؤں کا، یہاں تک ایسا کر دیا ہے کہ لوگ کی نہیں، ان سے بات چیت نہیں کرنی ہے، ان سے جو بات کرے گا اس کا ایمان خراب ہو جائے گا، اور ان کا نکاح بھی ٹوٹ جائے گا۔ ان سے جو بات کرے گا اس کو پھر نئے سرے سے نکاح پڑھنا پڑے گا، اور پھر سے ایمان لانا پڑے گا، تب وہ مسلمان ہوگا۔ ان سے کسی طرح کا کلام نہیں کیا جا سکتا، اور یہ بڑی کافی سختی کے ساتھ جو ہے مقاطعہ میرا بائیکاٹ کیا گیا ہے، اور میرے گھر والوں کا۔ استغفر اللہ ربی، یہ وہی جو جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والوں کے ساتھ جو سلوک کفار مکہ کیا کرتے تھے، وہی سلوک آپ کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ جیسے تمام بھائیوں کو اس پہ ثابت قدم رکھے۔ آپ کے جو استاد جی ہیں ان کے لیے میں اپنے تمام جتنے بھی ویورز ہیں ان کو یہ کہتا ہوں کہ وہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ایسے تمام جتنے بھی بزرگان گزر چکے ہیں ان کو ہدایت دے، لیکن ایک دعا خاص طور پر جب بھی ٹائم ملے ان کے لیے کریں، ایو نبیو، ماسٹر صاحب کو اللہ بخش دیو۔ نہیں، اب تو نہیں ہے اس دنیا میں، وہ نہیں جی ہے جی، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے، وہی دعا جو انہوں نے آپ کو سکھلائی تھی، جو غلط بیانی آپ سے کی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ ہم تو کسی کو برا نہیں کہتے، میں اسی طرح ان کو دعا بھی دی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بخش دیو، ایوہ نبیو۔ تو اس کے علاوہ جو کتابیں آپ نے ماشاءاللہ الحمدللہ، اکثر لوگوں کا اعتراض ہوتا ہے کہ مرزا صاحب علیہ السلام کی کتب کو نہیں پڑھا جاتا، تو آپ نے ماشاءاللہ آغاز ہی وہاں سے کیا ہے۔ تو ایسے تمام ناظرین
جو ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں، خاص طور پر ہمارے غیر جماعت دوست جو کہ چاہتے ہیں کہ کتب سے وہ ڈھونڈیں، تو طریقہ دیکھ لیں. انہوں نے ایک کتاب لی اور پوری پڑھی، یہ نہیں کیا کہ آدھا صفحہ پڑھا، ایک صفحہ کا سکین لیا اور کاٹا. اچھا میرا انصاری صاحب آپ سے سوال نہیں، یہ ہم ہے تو ایک کتاب نہیں، میں نے تو لکھا ہے، اس خط میں لکھا ہے کہ میں نے جماعت احمدیہ کی 50 کتابیں پڑھی ہے، ماشاء چھوٹی اللہ بڑی 50 کتابیں میں نے پڑھی ہے، اور وہ کتاب ابھی بھی میرے پاس سب میری لائبریری میں محفوظ ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آیت خاتم اور النبیین کو آپ نے کس طرح اور پڑھا؟ اور جتنے کو میں نے ان کے جواب کی میں نے تردید کی ہے، ان سب اپنے لیٹر میں نے مرزا غلام محمد قادیانی علیہ السلام کے جو اقتباسات ہیں، میں نے سینکڑوں اقتباسات میں نے علماء کو لکھا ہے. ماشاء اللہ. تو دیکھیں جواب آپ نے سوال کیا کیے، آپ کہہ رہے ہیں کہ جواب بھی آپ کو غلط آئے. تمام ایسے جو سادہ لوگ ہمارے بھائی ہیں جن کا بزنس نہیں ہے یہ قادیانیت کے خلاف کام نہیں، کرنا. یہ تو جو میں نے کہا ہے کہ ایسے میں نے سوال کیا اور ایسے جواب آئے، میرے پاس سارے ریکارڈ موجود ہیں، آج بھی کوئی بھی چاہے اس کو دیکھ سکتا ہے میرے پاس. یہ ماشاء اللہ. سارے میرے تحریری موجود ہیں میرے پاس، اچھا جی کوئی انصاری بھی دیکھ. صاحب، ختم جی نبوت کے جی بارے میں آپ کا کیا طلعت بھائی تھا؟ میں کس طرح طلعت بھائی میں ایک کیا سوال فرق ہے ہم میں میں اور غیر جماعت ہمارے جتنے بھی بھائی بہن ہیں؟ ختم نبوت کا وہ تو میں نے اپنے اس اتھی میں وہ جو میں نے لیٹر لکھا علماء لوگوں کو، تو میں نے تو کچھ اس میں بھی لکھ دیا ہے کہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کر کے کوئی نئی شریعت کی بنیاد نہیں رکھی، بلکہ وہ نبوت ان کی نبوت نہیں، امتی نبوت کا دعویٰ تھا. انہوں نے امتی نبوت کا دعویٰ کیا ہے، نبوت کا تو نہیں دعویٰ کیا انہوں نے. بالکل امتی نبوت کا. اور میں نے لکھا ہے کہ ایسی نبوت کے ہم سب خود قائل ہیں، انتظار میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو لازماً وہ نبی ہوں گے، اور آ کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں داخل ہوں گے. مطلب جیسا کہ لوگوں کا یہ قیاس ہے کہ وہ آنے والے ہیں، حالانکہ آنے والے تو ہیں نہیں، لیکن عوام کا بھی جو یہ قیاس ہے کہ وہ آئیں گے تو نبی بھی ہوں گے اور امتی بھی ہوں گے. ماشاء اللہ. تو امتی نبی ہوں گے. تو امتی نبی کا ہی تو دعویٰ تھا، مسیح موعود السلام کا جو دعویٰ تھا امتی نبوت کا تھا، نہ کہ آزاد نبوت کا. آزاد نبوت کا دعویٰ تو ان کا تھا ہی نہیں. لیکن یہ جو ہے غلط بیانی کرتے ہیں کہ نہیں انہوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، نبی ہونے کا. میں کہتا ہوں کہ بھائی ایسا نہ کہا کریں، جہاں ان کو نبی کہیں امتی لگا لیا کریں، اس میں امتی نبی کہیں. ماشاء اللہ. جی مسرور بھائی. طلعت بھائی میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. ہاں جی حکم کریں. اچھا انصاری صاحب السلام علیکم. میرا آپ سے یہ سوال ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ایسے لوگ جو ابھی مولوی کے چنگل میں ہیں، جو مولوی نے ان کو جکڑا ہوا ہے، آپ کا ان کے لیے کیا پیغام ہے کہ ان کو کس طرز پر تحقیق کرنی چاہیے، کس طرح وہ جماعت احمدیہ کو سمجھیں؟ کیونکہ مولوی کا جو عوام الناس کے اوپر جو قبضہ ہے وہ بہت ایک کہہ لیں کہ مضبوط قبضہ ہے. تو ان کو دیکھیے کیا کرنا چاہیے؟ جیسا کہ میرا تجربہ ہے، میں اپنے گاؤں میں دیکھ رہا ہوں، در حقیقت وہ مولوی کے قبضے میں ڈائریکٹ نہیں ہے، بلکہ مولوی کچھ لوگوں کو اپنے فیور میں رکھے ہوئے ہیں، اور یہ جو لوگ مولوی کے فیور میں ہیں وہ عوام پر ایسا روب ڈالے ہوئے ہیں، وہ شکنجے میں ہیں، ڈر کے مارے بیچارے جو ہے تحقیق نہیں کر پا رہے ہیں یا باتیں نہیں سنتے ہیں، ڈر سے وہ دبے رہتے ہیں. جی خوف سے دبے رہتے ہیں. میں یہی آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ چونکہ آپ اور میں بھی آپ بھی پہلے دیوبندی تھے اور میں بھی تھا، تو دیوبندی نہیں. دیکھیے میں کیا تھا میں بتا دے رہا ہوں. ہم بریلوی جماعت جی اچھا ٹھیک. ہاں سوال میرا یہ ہے کہ آپ کیا مشورہ دیتے ہیں کہ وہ لوگ جو ابھی جماعت احمدیہ میں نہیں آئے ان کو کس طرز پر تحقیق کرنی چاہیے؟ کتابیں پڑھنی چاہیے یا دعا کرنی چاہیے یا قرآن مجید کی طرف جانا چاہیے، یا کوئی مشورہ دیں ان کو؟ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کوئی مشورہ دیں ان کو، عوام الناس کو. ہم تو مشورہ یہ ان کو دیتے ہیں کہ کم سے کم بات سنیں تو پہلے. یہ تو انہوں نے
सुनना ही रोक दिया है कि सुनना ही नहीं है, सुनना ही मना कर दिया है। मैं ये मशवरा दे रहा हूँ कि वो सुने, कम से कम सुनेंगे तब न एक कदम आगे बढ़ेंगे, और जब एक कदम आगे बढ़ेंगे तो फिर जो है कुछ किताबें पढ़ें और तहकीक करें। लेकिन यहाँ तो इतना रोक है कि सुनना ही नहीं है। ऐसा चंगुल में फंसाए हुए हैं मेरे ही गांव के लोग, अवामुन्नास को। जी, ये उन तो पर भारी दबाव। पूरी दुनिया में ऐसे है, हमारा पैगाम नहीं पहुंचाने देते, हमें हमारी आवाज बंद कर देते हैं और लोगों को कहते हैं तुमने सुनना नहीं है, तुम्हारा जी ईमान खराब हो जाएगा। देखें, जी ये तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बड़ा मशहूर वाकया है। वो एक बूढ़ी हाँ औरत बेचारी मक्का आ रही थी और उसको भी जी डराया गया कि तुमने, वहां एक शख्स रहता है वो ईमान खराब कर देता है, उससे बच के रहना है बस। और वो तफसील में मैं नहीं जाता हूँ, लोगों को पता है वो जब वो बूढ़ी औरत आई है और फिर कैसे वो इस्लाम कबूल किया। तो ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, कम से कम सुने तो सही। दोनों तरफ से अक्लमंदी तो ये है कि दोनों तरफ से सुने। अच्छा, आप ये बताएं कि अब क्या हालात हैं आपके यहाँ के, मेरे यहाँ आपसे के जो। मेरे यहाँ के हालात बताए ना कि हमसे किसी को बात नहीं करने दिया जाता है। अब बात नहीं करने दिया जाता है तो हमने जो है उन लोगों तक कुछ अपना ये अहमदियत का पैगाम पहुंचाने के लिए हमने जो है बोर्ड पर लिख लिख करके मैंने बोर्ड खड़ा कर दिया है दरवाजे पर, और उसी में जो है कुछ हदीसें और कुरान की आयात और हदीस जैसे है कि फ़ायदा राय तो मुँह फ़बाइऊहु वलौ हव्वन अला सल्जे फ़इन्नहु खलीफतुल्लाह अल महदी। इस तरह की हदीसें मैंने बोर्ड पर लिख करके अपने दरवाजे पर मैंने बोर्ड खड़ा कर दिया है कि ताकि बात नहीं कर रहे हैं तो कम से कम बोर्ड पर तो पढ़ें। तो माशाल्लाह, अब तो ये मैं बड़ा अच्छा तरीका आपने, ये भी बड़ा अच्छा तबलीग का एक तरीका है कि कम से कम बात जी नहीं कर रहे तो शायद अल्लाह ताला किसी का दिल फेर दे। तो हाँ, मुखालफत कैसी है, मतलब कोई ऐसा तो नहीं है खुदा ना खास्ता कि आपको मार धाड़ और घर के ऊपर पथराव वगैरह, इस किस्म का मामला तो नहीं है आपके साथ? नहीं वैसी तो नहीं है, इसलिए कि अल्लाह ताला के फजल करम से मेरा ख़ानदान भी इतना कमज़ोर नहीं है जो ऐसी हिम्मत करे लोग, तो ऐसी बात तो नहीं है। लेकिन बहुत वही कतरा करके कट करके चलते हैं। तो मेरा घर जो है, मेरा मकान जो है, एक मकान मेरा जो है मस्जिद के दरवाजे के सामने ही है। तो मैं इस तरह से तबलीग का तरीका अख्तियार किया हूँ कि फजर के नमाज़ पढ़ कर के मैं अपने दरवाजे पर बैठ जाता हूँ कुरान शरीफ ले करके, और कुछ तहरीर लिख करके बड़े बड़े जो है तख्ते पर तहरीर लिख करके मैं उसी जगह बगल में लगा देता हूँ कि इमाम मेहदी को अल्लाह ताला ने वक्त पर भेजा है। इस तरह की बातों की तहरीर लगा करके और मैं उसी जगह बैठ करके कुरान शरीफ पढ़ता हूँ, ताकि ये लोग देखें कि ये जो है इस्लाम से अलग नहीं है, इनका भी कुरान यही है और कुरान की ही तिलावत करते हैं। ये देखें, और लोग देखते हैं, बात तो नहीं करते लेकिन आते जाते हुए देखते तो हैं कि कुरान पढ़ रहे हैं। तो मैं समझ रहा हूँ कि अभी जो है अभी जैसा माहौल बना के रखा है लोग, तो ये भी तबलीग का एक तरीका है कि मैं कुरान उन लोगों के सामने पढ़ूं और पेश करूं। माशाल्लाह। अच्छा, एक बहुत अंसारी साहब, एक सवाल दोस्त ने पूछा है। जी हमारे एक जब्बार, इन्होंने नाम लिखा हुआ है, इन्होंने आपसे सवाल जी पूछा कि क्या कभी इन्हें कोई ऐसा ख्वाब आया है, कोई सच्चा ख्वाब जो पूरा हो गया हो, तो कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करें अब। ख्वाब मुझे कुछ आए हैं, तो ख्वाब में मुझे एक तसल्ली वाली बात दी गई है। जैसे कि मैंने ख्वाब देखा कि मैं किसी पहाड़ पर हूँ, और पहाड़ के ऊपर चोटी से नीचे जड़ के बीच में मैं हूँ, और उस जगह एक बहुत बड़ा गड्ढा है और मैं गड्ढे में खड़ा हूँ। अब गड्ढे में खड़ा हूँ और ऊपर एक बहुत बड़ा पत्थर का चट्टान है जो ऊपर से खिसक गया, और खिसक के आकर के मुझे वो ढांप लेता है, और ढांप लिया तो मुझे तो ये हुआ कि मेरी ज़िंदगी का ये आखिरी लम्हा हो गया। अब तो मैं इसमें दब गया, अब मुझे कोई देख भी नहीं रहा है, निकालेगा कोई कैसे। मैंने 1 मिनट के 1 सेकंड के अंदर जो है बहुत सारी बातें मेरे जहन में आ गई कि मेरी ज़िंदगी का ये खात्मा है। लेकिन उसी वक्त मेरी नींद खुल जाती है और मैं आज़ाद हो जाता हूँ। तो इस तरह इस चीज़ की ताबीर मैंने ये ली कि बड़े बड़े आफात मेरे ऊपर आएंगे और अल्लाह ताला इस तरह से ऐसा टाल देंगे जैसे लगेगा कि कुछ था ही नहीं, मैं आज़ाद हो गया।
تو اس طرح سے آئے بھی میرے اوپر بڑی بڑی پریشانیاں آئیں مذہب کو ہی لے کر کے، لیکن وہ سارے ٹلتے جا رہے ہیں. تو میں نے خواب کی یہی تعبیر لی ہے. کچھ خواب ایسے ہیں جن کے ابھی جو ہے انتظار ہے کہ وہ جو خواب پورا کب ہوتا ہے، انتظار میں ہے. اور ویسے اس کے علاوہ تو ایسی کوئی خواب ابھی مجھے نہیں ملی ہے. جی اس کے علاوہ یہ طلعت بھائی جس میرے طرح خیال میں ہمارے یہ وقت جو ہے وہ پورا ہو چکا ہے. تو ہاں جی بالکل ٹھیک ہے. میں آخری سوال اگر ایک کرنا دوست چاہتا ہوں. ہمارے ساتھ ایڈ ہوئے ہیں. اچھا اگر تھوڑا وقت ہو تو میں ایک بات رکھوں. جی 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 ویسے تو باتیں میرے پاس بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ میرا 38-40 سال کا سفر ہے، اس لیے باتیں تو بہت ہیں. لیکن میں جو ہوں بتایا کہ میں نے بورڈ لگا دیا ہے اپنے دروازے پر. جی بورڈ کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک اشتہار بھی لگا دیا، اور اس میں نے لکھ دیا ہے کہ اگر میں بھٹک گیا ہوں تو کوئی بڑے سے بڑے عالم میرے پاس آویں اور آ کر کے مجھے 5 دن تک تعلیم دیں، اور 6ٹھے دن جو ہے نذرانے کے طور پر میں انہیں 30,000 روپیہ ادا کروں گا. ماشاءاللہ. اور یہ ادھار نہیں، بلکہ میں نے 30,000 روپیے کا چیک کاٹ کر کے ہم نے ایک ہندو بھائی کے یہاں رکھ دیا کہ آویں اور 30,000 روپے کا پیمنٹ لے کے چلے جائیں. لیکن ابھی تک جو ہے کوئی اس پر جو ہے آگے نہیں بڑھا ہے، اور ابھی تک کوئی نہیں آیا. 6 مہینہ کا وقت بیت گیا ہے. آزمائش کے لیے کوئی نہ آیا ہر چند، ہر مخالف کو مقابل میں بلایا. ایک دوست ہمارے ساتھ ایڈ ہوئے ہیں، تو کیا وہ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں یا کوئی اپنی بات کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو چکا ہے. جی ہاں تو ٹھیک ہے سوال کریں. جی میرے بھائی آپ سوال کریں. جس نے اپنی آئی ڈی پر لکھا ہوا ہے مولویوں کی حقیقت، اپنا نام بتا دیں اور جو آپ نے بات کرنی ہے برائے مہربانی ذرا جلدی کریں. مائک کھول لیں اپنا، مائک اپنا آن کریں ذرا. جی میرے بھائی مولویوں کی حقیقت. اچھا آپ جی وہ ڈسکنیکٹ ہو چلے گئے گئے ہیں. اپنا مائک آن کریں برائے مہربانی. میں خیال ایک دوسرے دوست بھی ہیں. جی میرے بھائی میاں جی اگر آپ نے کوئی بات کرنی ہے اپنا مائک آن کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب دوستوں کو بہت اچھا پروگرام کرتے ہیں نادر بھائی اور دوسرے سب احباب، طلعت صاحب، مسرور صاحب، جزاک اللہ. انصار صاحب سے میرا صرف ایک کویشچن ہے جو میرا خیال انہوں نے شاید اگر کور کر دیا تو شاید میں جوائننگ کے دوران مس کر دیا. آپ کا خاندان ماشاءاللہ احمدیت کو قبول کر چکا ہے، اس کے علاوہ بھی کوئی دوست احباب جنہوں نے آپ کے ذریعے جماعت احمدیہ کو جوائن کیا ہو، حقیقی اسلام کو جوائن کیا ہو، اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں. جزاک اللہ تعالی احسن الجزاء. بہت شکریہ سر، جزاک اللہ. جی میرے گھر کے علاوہ بھی اور لوگ ہیں جو بالکل جماعت احمدیہ سے متاثر ہیں، لیکن ابھی ڈر کی وجہ سے ابھی اپنے آپ کو چھپائے ہوئے ہیں، بیعت نہیں کر کے ابھی چھپے ہوئے ہیں کہ جیسا پھر وقت آئے گا بیعت کا اعلان کر دیں گے. اس طرح سے کچھ لوگ ہیں کچھ لوگ. جی ٹھیک ہو گیا. تو بہت بہت شکریہ. آخر میں اپنے تمام آپ جنہوں نے ہماری گفتگو کو اس وقت سنا ہے لائیو، اور دوسروں کو بھی شیئر کریں. سوال کرنے طلعت بھائی ان سے پوچھ لیں، انصاری صاحب سے پوچھ لیں کہ اگر یہ کوئی بات بتانا چاہتے ہیں جو ان کے دل میں ہو، یہ نہ ہو کہ وہ رہ جائے. جی انصاری صاحب باتیں تو بہت ہیں. وہ کہے نا کہ 38 سال کا میرا تحقیقی سفر ہے. تحقیق کا سفر، تلاش حق کا سفر جو ہے بہت لمبا ہے. اس میں بہت ساری باتیں ہیں، لیکن اتنا وقت تو نہیں ہے کہ اس میں ساری باتیں بتا سکوں. اور میرا پیغام، ایک ہمارے دوست ہیں عمران کالو، ان کا نام ہے. چلیں وقت تو تھوڑا سا زیادہ ہو گیا، لیکن لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کو مزید ٹائم دیں. انہوں نے آپ سے ایک سوال کیا ہے کہ آپ نے کیا فرق محسوس کیا ہے اسلام احمدیت میں آنے کے بعد؟ کیا یہ وہی تعلیم ہے یا اس سے ہٹ کر ہے؟ تو یہ ان کا سوال ہے، اس کا جواب دے دیں. اپنے آپ میں فرق میں نے یہی محسوس کیا ہے کہ پہلے سے دین کے معاملے میں جو تھا مجھ میں ایک حصہ خالی پڑ رہا تھا جگہ.
بیعت کے بعد وہ پورے حصے بھر گئے ہیں اور میں اپنے آپ کو بالکل اب سیر محسوس کر رہا ہوں. میرا پیٹ پورا بھر گیا اور میں نے سمجھ لیا کہ اب میں صحیح جگہ پر پہنچ گیا ہوں. بارک اللہ لکم، ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. جیسے ایک حدیث جی 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 بولیں. جیسے ایک حدیث پاک ہے نا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مکان تھا جس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی رہ گئی تھی اور میرے آنے سے وہ جگہ پر ہو گئی. تو اس طرح سے میں اپنے آپ میں ایک کمی محسوس کر رہا تھا. اپنے آپ میں جو کمی محسوس کر رہا تھا جماعت احمدیہ میں بیعت کے بعد میں نے اس کمی کی وہ کمی میرے اندر سے پوری ہو گئی ہے اور میں بالکل اب سیر ہو چکا ہوں. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو ناظرین دیکھ لیں کہ ہم نے جن بھائی کا آج انٹرویو کیا ہے محترم انصاری صاحب کا، نہ ہی انہیں کوئی ایسا پیسے کا لالچ دیا گیا، بلکہ وہ اپنی طرف سے خود 30,000 روپے کی لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ آئیں اور مجھ سے لے لیں. تو اس وقت اس طرف بھی کوئی نہیں آ رہا، نہ ان کو کوئی پیسہ جماعت کی طرف سے ملا ہے نہ ملتا ہے. یہ بالکل ایک غلط بات ہوتی ہے. دوسرا آپ نے دیکھا ہے کہ انہوں نے تحقیق کی ہے، انہوں نے خود پڑھا ہے، اور جس طرح ان کو ماسٹر صاحب نے بچپن میں غلط ایک بات بتائی تھی اور دیکھیں اس پر ان کی تحقیق، اور اس کے بعد انہوں نے اپنا خود بتایا ہے کہ کتنے سال انہوں نے تحقیق کی اور اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ انہوں نے مرزا صاحب کی تمام کتابوں کو پڑھا اور حق کو پہچانا. میں آپ لوگوں سے بھی یہی گزارش کرتا ہوں دل کی عطا گہرائیوں سے کہ آپ لوگ بھی تحقیق کریں، لیکن یہ کہ درمیان سے ایک صفحہ پکڑ کر اس پر اپنا اعتراض قائم کرنے کی بجائے وہ پوری کتاب کو پڑھیں. پھر انسان کو سیاق و سباق کا پتہ چلتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ اسکول میں جائیں تو ماسٹر آپ کو درمیان میں سے پڑھا دے. ٹھیک ہے. میں بہت ہی دل کی عطا گہرائیوں سے تہ دل سے شکر گزار ہوں ہمارے محترم بزرگ انصاری صاحب کا کہ انہوں نے اپنے اتنے ایمان افروز واقعات ہمارے ساتھ شیئر کیے. میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں بہت زیادہ نوازے گا اور نواز بھی رہا ہے. وہ بہت خوش ہیں، ان کے تمام گھر والے ان کے ساتھ ہیں. عام طور پر بعض اوقات انسان اکیلا ہو جاتا ہے، حق کو پہچان لیتا ہے، تو یہ خوش نصیب ہیں کہ اتنے تابع دار بچے ان کو ملی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی حالت میں وفات دے. اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو. تو میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے تمام بھائیوں کا، شرکاء کا، سامعین کا. ہماری طرف سے سب کو، آئینہ اسلام کی پوری ٹیم کی طرف سے آپ سب بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.